بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی کتاب جنات کی حقیقت کے پڑھنے کے سلسلے میں آج ہم قسط نمبر 12 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے قبل قسط 11 ہم پیش کر چکے ہیں، صفحہ 63 تک۔ اب آگے ملاحظہ فرمائیں۔ گزشتہ صفحات میں ہم سورہ الجن کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ قرآن سے دیکھ کر لکھائے ہیں قرآن سے دیکھ کر لکھائے ہیں۔ اس ترجمہ میں مترجم نے لفظ الرجال کو حذف کر دیا ہے۔ مترجم نے لفظ الرجال کو حذف کر دیا۔ اگر ہم الرجال کے معنی بھی کر لیں تو اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں بھی بن سکتا ہے: بات یہ ہے کہ نظر آنے والی مخلوق میں سے چند لوگ آدمی بعد نظر آنے والی مخلوق کے لوگوں یعنی آدمیوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جن سے وہ یعنی خفیہ گروہ کے لوگ جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے خفیہ گروہ کے لوگ اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ یہ بات واضح ہونے کے بعد کہ الرجال کو بھی جن کے معنی میں لیا گیا ہے، اب ہم سورہ الناس کو اسی تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت میں ہمیں مختلف قسم کے شرور سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے دعا سکھائی جا رہی ہے۔ اس صورت سے قبل بھی سورہ الفلق میں کئی قسم کے شرور سے بچنے کے لیے دعا سکھائی گئی ہے، جس میں ایسی برائیوں سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ مثلا رات کا اندھیرا، یعنی ایسے مظالم جو کہ اندھیرے کی آڑ میں کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے علوم شیطانی یا کالے علوم جو کہ عام طور پر عورتیں کرتی ہیں، جیسا کہ ظاہری طور پر دھاگے وغیرہ پر گرہیں لگا کر پھونکے مارنا، اور اس سے ایسی جماعتیں بھی شمار کی جا سکتی ہیں جو کہ ظاہری طور پر لوگوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بوتی ہیں، اور پھونکے مار کر یعنی غلط بیانی کر کے، پروپیگنڈا کر کے، جھوٹ بول کے اور سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کو گروہ کرتی رہتی ہیں۔ اور حاسد انسان جو کہ اپنے حسد کی وجہ سے خود تو نقصان اٹھاتا ہی ہے اور خود حسد کی آگ میں جل کر ظاہری اور باطنی طور پر تباہ ہو جاتا ہے، بلکہ وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کو بھی ظاہری طور پر نقصان پہنچاتا ہے۔ اور نقصان اٹھانے والے کو اکثر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے یا فلاں پارٹی نے مجھ سے حسد کی وجہ سے یہ نقصان پہنچایا ہے، یا مجھے برباد کرنے کی کوشش کی ہے، یا اسلام سے حسد کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی ہے اور اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ اس طرح کی سازشیں اور باتیں عام طور پر نظر آتی ہیں اور لوگ انہیں سمجھتے ہیں، جبکہ سورہ الناس میں جس شر سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے وہ شر یا برائی ایسی ہے جو کہ کسی کو نظر نہیں آتی اور اندر ہی اندر دیمک کی طرح انسان کے اخلاقیات کو اور ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ مسلمان زوال پذیر ہو جاتے ہیں، بالکل تباہ ہو جاتے ہیں، اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ایسا کیوں ہوا ہے اور کون اس کا ذمہ دار ہے۔ آج کل کے حالات اس بات پر گواہ ہیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھایا اور اس برائی سے پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اس آیت میں خاص طور پر خناس کے وسوسوں یا سازشوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور یہ خناس کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ چھپ کر وار کرنے والا اور وار کر کے فوراً پیچھے ہٹ جانے والا، والے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس دائرے میں ہم ایسی تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو انڈر گراؤنڈ یعنی خفیہ طور پر کارروائی کرتی ہیں۔ وار کر کے پیچھے ہٹنے والے کون ہیں؟ جو خفیہ طور پر کارروائی کرتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتی ہیں، غلط افواہیں پھیلاتی ہیں، دلوں میں وہم اور ایمان کے خلاف وسوسہ پیدا کرتی ہیں، وہ قوتیں جو وسوسہ پیدا کرتی ہیں، جن کی وجہ سے لوگ اللہ کے منکر اور قیامت کے منکر ہو جاتے ہیں، جس کا آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان برائے نام مسلمان رہ جاتے ہیں اور اسلام مغلوب ہو جاتا ہے، جس کے باعث دنیا میں اسلام کے ماننے والوں کو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس صورت کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ خناس کون ہے۔ اس صورت کی آخری آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خناس ظاہری طور پر کام کرنے والے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور خفیہ طور پر کام کرنے والی ظلم کی تنظیموں میں بھی ہوتے ہیں، یعنی
جن میں سے بھی ہوتے ہیں، خفیہ طور پر جو کام کرنے والی تنظیمیں ہیں انہیں جن ہی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم سے بھی اچھی طرح سے یہ وضاحت ہو گئی ہے کہ دراصل جن یا جنات کسے کہا جاتا ہے اور وہ کس طرح کارروائی یا عمل کرتے ہیں۔ اب ہم اس بات کا تاریخی تناظر سے بھی جائزہ لیتے ہیں۔ آپ دنیا بھر کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے، کتنے ہی ایسے فاتحین گزرے ہیں جنہوں نے مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک فتوحات کی ہیں۔ بے شمار غیر مسلم فاتحین بھی آپ کو نظر آئیں گے، غیر مسلم فاتحین بے شمار، اور بے شمار مسلمان فاتحین بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ مذہبی سوچ رکھنے والے فاتحین بھی ہیں اور لا دین فاتحین بھی ہیں۔ یہ تمام فاتحین اور نامور لوگ غیر مرئی قوتوں پر یقین رکھتے تھے، غیر مرئی قوتوں پر یقین رکھتے تھے، اور ان میں سے بہت سے غیر مرئی طاقت کو پوجتے بھی تھے۔ جو چیز ان کے دسترس میں نہ آ سکتی تھی انہیں وہ معبود بنا لیتے تھے۔ جو مسئلہ انہیں سمجھ نہیں آتا تھا اور پر اسرار ہوتا تھا انہیں بھی وہ لوگ پوجنا شروع کر دیتے تھے، جیسے سورج، آگ، سانپ اور آسمانی آفات وغیرہ۔ انہی غیر مرئی قوتوں کو انہوں نے کچھ نام بھی دے ڈالے تھے، جیسے بھوت، دیو، پری، بدرو، سرکٹا، دیوتا وغیرہ۔ اور انہی غیر مرئی قوتوں میں جو سب سے قدیم تصور ہے وہ ہے جن، قدیم تصور جو ہے وہ جن یا جنات کا تصور، اور یہ تصور قدیم دور سے لے کر اب جدید دور تک چلا آ رہا ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں آیا، وہی لفظ ہے، وہی حروف ہیں، بلکہ روز افزوں ترقی پذیر ہے۔ یہ تصور روز افزوں ترقی پذیر ہے۔ جنات کو ہر دور میں تسلیم کیا گیا ہے، تقریباً ہر مکتبہ فکر اور ہر طرح کی سوچ رکھنے والے اور ہر خاص و عام نے اسے تسلیم کیا ہے۔ لیکن حیرت انگیز اور تعجب کی بات یہ ہے کہ آج تک کسی نے بھی باقاعدہ کسی جن سے ملاقات نہیں کی۔ دعوے کرنے والے تو ملنگ بابے تو بہت ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہے کسی نے بھی ملاقات نہیں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ جنوں کے نام پر کاروبار اور تجارت کرنے والے لوگ اس قسم کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ تاریخ کے کسی موڑ پر بھی جنات اثر انداز نہیں ہوئے۔ تاریخ کے کسی موڑ پر بھی جنات لوگوں پر کہیں پر بھی اثر انداز نہیں ہوئے، اور نہ ہی دنیا کے انقلابات میں کسی جن کا کوئی بھی حصہ ہے۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونان، مقدونیہ کا سکندر اعظم، ایران کا سائرس اعظم، ذوالقرنین، خالد بن ولید، طارق بن زیاد، قتیبہ بن مسلم، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، صلاح الدین ایوبی، منگول چنگیز خان، ہلاکو خان، تیمور لنگ و دیگر غیر مسلم اور یورپین فاتحین وغیرہ تقریباً پوری یا آدھی دنیا فتح کرتے ہیں، تقریباً پوری یا آدھی دنیا فتح کرتے ہیں۔ وہ بلند و بالا پہاڑی سلسلوں کو بھی زیر کرتے ہیں، میدانوں کو روندتے ہیں اور صحراؤں کو اور سمندروں کو بھی سر کرتے ہیں، خوفناک ترین علاقے فتح کرتے ہیں۔ ان کا گزر ویران کھنڈرات سے بھی ہوتا ہے، خوبصورت شہروں سے بھی ہوتا ہے، پر اسرار وادیوں اور سنسان پرانے قبرستانوں، سمادھیوں اور مختلف قسم کے گھاٹوں سے بھی ہوتا ہے۔ وہ دن میں بھی، دوپہر کے وقت بھی وہ اس طرح کے ٹھکانوں کو مسکن بناتے ہیں، اور ان کے ساتھ بے شمار لشکر بھی ہوتا ہے جس میں ہر سوچ کے لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی کبھی اس طرح کے روایتی جنات سے واسطہ نہیں پڑا، اور نہ ہی ان کی فتوحات میں کسی بھی علاقے کا کوئی جن کبھی رکاوٹ نہیں بنا۔ اگر جنات ہوتے ہوں تو اس طرح کے لوگوں نے قدیم ترین اور پرانے قلعے بھی فتح کیے، ان میں رہائش بھی اختیار کی، لیکن کسی بھی روایتی جن نے انہیں ڈسٹرب نہیں کیا۔ آخر کیوں؟ البتہ مذکورہ فاتحین اور دیگر دوسرے فاتحین جن کے نام طوالت کی وجہ سے میں نہیں لکھ رہا، کہ چند ایک چیدہ لوگوں کو اور انفرادی طور پر کسی سپاہی کو
کہیں کہیں پر کچھ پراسرار قسم کے مناظر کہیں کہیں نظر آئے ہیں جن سے انہیں خوف بھی محسوس ہوا ہے، لیکن بعد ازاں تحقیق کے بعد جب ان واقعات کی تحقیق کی گئی تو تمام واقعات اور مناظر صرف شعبدہ بادیاں ہی ثابت ہوئیں۔ اس دور کے جو شعبدہ باد لوگ تھے، جاسوس تھے، ٹھگ فراڈی جو تھے، ان کی شعبدہ بادیاں ہی ثابت ہوئیں، اور ان کے پیچھے انتہائی خطرناک خفیہ لوگ ظاہر ہوئے، ان عوامل کے پیچھے خفیہ لوگ ظاہر ہوئے اور پکڑے بھی گئے۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں بے شمار اس طرح کے پکھنڈی لوگ بھی پکڑے گئے، جو کہ اپنے آپ کو بڑے پیر بزرگ اور جن اور معلوم نہیں کیا کیا اپنے آپ کو ثابت کرتے تھے۔ تو صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے انہیں پکڑا اور ان کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ خطرناک خفیہ لوگ ظاہر ہوئے اور پکڑے گئے، عورتیں اپنے انجام کو پہنچے اور ان کے مذموم غلیظ منصوبے ناکام ہوئے۔ بقول شاعر، کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ اس قرآن کریم حوالہ ترجمہ مولانا محمد جونا گڑھی۔ یہ جو ہم نے جتنے بھی ترجمے بتائے ہیں آپ کو قرآن کریم کے، یہ ہے مولانا محمد جونا گڑھی کا کیا ہوا ترجمہ، اور اس کی تفسیر ہے یوسف صلاح الدین کی ہوئی۔ قرآن کریم ہے، مطبوعہ ہے شاہ فید قرآن شریف، مطبوعہ شاہ فید قرآن شریف، پرنٹنگ کمپلیکس مدینہ منورہ سعودی عرب۔ جس قرآن کریم سے ہم نے اس کے معنی اور تفسیر بیان کی ہیں وہ قرآن ہے مطبوعہ شاہ فید قرآن شریف، پرنٹنگ کمپلیکس مدینہ منورہ سعودی عرب۔ یہاں پر ہم نے 12ویں قسط ختم کی۔ اب ہم انشاءاللہ یہ 67 صفحے تک ہم نے ختم کر لی۔ اب 68 پیج سے ہم آئندہ قسط نمبر 13 آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔